جی اب کچھ اور آداب رہ گئے ہیں، اس کو سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلا 17واں ادب دعا کے میں یہ ہے کہ عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنا، عاجزی، بے چارے پنے کا، بے بسی کا دعا کے اندر اظہار کرنا، یہ بھی دعا کے ادب میں سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور مسکنت کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا، اور اس موقع پر یہ آیت پڑھی ہی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، تم اپنے عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے دعا کرو۔ عاجزی اور بیچارگی، جیسے ایک غریب دنیا میں ایک سائل فقیر دنیا کے ہی سیٹ سے مانگتا ہے، تو کس قدر عاجزی اور مسکنت اور بیچارگی اس کے مانگنے کے انداز میں ہوتی ہے۔ 18واں ادب ہے اولن اپنے لیے دعا کرنا، پہلے اپنے لیے دعا کرنا۔ چنانچہ حدیث ہے ابو داؤد کی، حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنی ذات سے ابتدا کرتے، اپنی ذات کو کے لیے مانگتے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے عائشہ حضرت فاطمہ کے 100 قصے کے عنوان سے، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے غالباً حضرت حسین، اور اس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 7 سال کی تھی۔ حضرت حسن جو بڑے تھے ان کی 7 سال کی تھی، اور حضرت حسین جو چھوٹے تھے ان کی 6 سال کی عمر تھی جب حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ کو پیاری ہوئی۔ تو حضرت فاطمہ دعائیں مانگ رہی تھیں، اور دعاؤں میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ تو بیٹے نے کہا، حضرت حسن نے کہا، اماں جان آپ جو ہے دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہی ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بیٹا ہمارے اوپر ہمارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کا حق ہے، اس لیے دوسروں کے لیے بھی مانگنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ پہلے اپنے لیے دعا کرنا، اور حضرت فاطمہ کے واقعے میں ہو رہا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ نے پہلے اپنے لیے دعا کر لی ہو، اور بچوں کو کی تربیت کے لیے یہ کہا ہو کہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں اور مومنات بہنوں کے لیے دعا کریں۔ تو دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ 19واں ادب یہ ہے دعا کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بکثرت عافیت مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما، دنیا و جہاں کی عافیت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کو تم اللہ سے مانگا کرو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الدعاء بالعافیہ، اکثر الدعاء بالعافیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت بکثرت مانگا کرو، یعنی اللہ سے بہت زیادہ عافیت مانگا کرو، سلامتی مانگا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت الفردوس مانگنا۔ چنانچہ حدیث ہے ترمذی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالی سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس، اب یہ ہوتا ہے کہ سوال کے پچھلے آداب میں سے ایک ادب یہ آیا تھا کہ اللہ کی رحمت کو خاص نہ کرو، یعنی اے اللہ مجھے ہی جنت دے دے، یہ منع۔ اور یہاں پر خاص ہو رہا ہے اللہ مجھے جنت الفردوس ہی عطا فرما، تو یہ نعمت خاص نہیں ہوئی بلکہ خاص نعمت مانگنا بالکل درست ہے۔ حدیث سے میں نے بتایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔
تو وہ جو ادب تھا کہ اپنے لیے خاص کرنا، یعنی خاص نعمت مانگنا ایک الگ چیز ہے، اور کسی نعمت کو اپنے لیے خاص کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اپنے لیے نعمت کو خاص کرنے کی دعا مانگنا، اللہ مجھے ہی جنت دے دے، تو یہ منع ہے۔ اے اللہ مجھے خاص جنت، جنت الفردوس دے دے، یہ مطلوب ہے، محمود ہے اور مقصود بھی ہے، لہذا دونوں کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے 21واں ادب ہے منقول اور معصور دعائیں مانگنا۔ منقول اور معصور دعا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے۔ جامع دعا کے مطلب یعنی وہ دعائیں جن کے الفاظ کم ہیں، معنی بہت ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ جامع دعا ہے، تمام بھلائی رزق کے اعتبار سے، بھلائی صحت کے اعتبار سے، بھلائی اولاد کے اعتبار سے، بھلائی زندگی کے ایک ایک کام کے اعتبار سے بھلائی عطا فرما۔ بہرحال جامع دعاؤں سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے 22واں ادب ہے اپنے ملازمین کے لیے، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے لیے لمبی عمر اور کثرت مال کی دعا کرنا چاہیے۔ جو آپ کے ماتحت میں ہوں، آپ کے اولاد ہوں، آپ کے چھوٹے ہوں، ان کے لیے لمبی عمر کی دعا اور ان کے لیے مالدار ہونے کی دعا کرنا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے خادم انس ہیں، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، اور تو نے اسے جو نعمتیں دی ہیں اس میں برکت نصیب فرما۔ یہ ایک دعا اللہ کے رسول دے رہے، کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے خادم اور ملازم کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے۔ تو لہذا اس عمل سے یہ بھی پتہ لگا کہ دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں، اپنے چھوٹوں، اپنی کسٹڈی میں، اپنی کیئر میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ان کی لمبی عمر اور ان کے مال کی کثرت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا میں بتکلف قافیہ بندی نہ کرنا، یعنی دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے مطلب یہ کہ شعر کی طرح پڑھنا، جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں وہ بالکل لفظ ٹو لفظ، اگر کوئی شعر کا پہلا لفظ نا پہ ختم ہو رہا تو دوسرا بھی نا پہ ہی ختم ہوتا ہے، یہ قافیہ بندی کہلاتا ہے۔ تو دعا کو قافیہ بندی کے میں چاہے اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔ چنانچہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ اسے یا تو وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو اس نے مانگی ہے، یا اس سے اتنی ہی برائی دور فرما دیتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ یا رشتہ داری کو ختم کرنے کی دعا نہ کرے۔ تو لہذا کیا ہے، گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طریقے سے رشتہ دار، یا اللہ فلاں رشتہ دار کا ناس ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس طرح کی دعائیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے خلاف یا مال و اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرنا، اے اللہ کسی کی آئی ہو مجھے آ جائے، اے اللہ میری اولاد کے آگے آئے، اس طرح سے جو دعا ہے بد دعا ہے، یہ بد دعا کرنے کے لیے منع فرمایا۔ اپنے لیے یا اپنے مال و اولاد کے خلاف، ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات کے خلاف بد دعا مت کرو، اور اپنی اولاد کے خلاف بد دعا مت کرو، اور اپنے مال کے خلاف بد دعا مت کرو کہ ان مال سے میں تنگ آ گیا، اس اولاد سے تنگ آ گیا، کیوں مجھے اتنی مل گئی، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بد دعا سے تو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دنیا میں سزا نہیں مانگنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کمزور، بالکل دبلا پتلا ہو کر
بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے مرغی کا بچہ ہوتا ہے، لبلبا، بہت زیادہ کمزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو کوئی چیز مانگا کرتا تھا یا سوال کرتا رہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یوں کہا کرتا تھا، اے اللہ تو مجھے تو جو سزا مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں یوں مانگا کرتا تھا، یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ تو جو سزا مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس طرح کی خواہش کرتے ہوں گے اور اس طرح کی کبھی نہ کبھی دعا مانگی ہوگی یا دل میں خیال ہوگا کہ ایسی دعا نہ کریں یا اللہ تعالیٰ جو آخرت میں سزا دے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا، تو نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیوں نہیں کہا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یعنی ربنا آتنا پڑھ کے آپ نے اس کو بتایا۔ تو پتہ چلا دنیا میں سزا نہیں مانگنا چاہیے، کسی تکلیف کی بنا پر موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے اوپر واقع مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کاروباری پرابلم کی وجہ سے کبھی بھی موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے آخر میں آمین کہنا۔ چنانچہ حضرت ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت ابو زہیر فرماتے ہیں ہم ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، چنانچہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بہت الہ و زاری سے دعا مانگ رہا تھا، بہت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے، پھر آپ نے فرمایا اگر اس نے مہر لگا دی تو یہ دعا قبول ہوگی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز سے مہر لگائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین سے، دعا کے آخر میں آمین، آمین یا رب العالمین، اس طریقے سے۔ اسی طرح دعا کے آخر میں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ان کو اس وقت تک نہیں رکھتے تھے جب تک کہ اپنے چہرے پر ان دونوں کو پھیر نہ دیں۔ تو پتہ چلا دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ پیارے آقا کی سنت بھی ہے اور دعا کے آداب میں سے بھی۔ چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور ان کے لیے برکت کی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ بخاری ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے چاہے وہ شخص چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حدیث ابو داؤد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عمرے میں جانے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں مت بھولنا۔ کوئی نیک عبادت کے لیے حج کے لیے جا رہا ہو، چھوٹا ہو تب بھی اس کے دعا کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ کل دعا کے 31 آداب ہوئے جو آپ کو 3 یا 4 کلاسوں میں بتائے گئے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں بنایا ہے تو عام طور پر ہم جو ہے اپنی ماں اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں، بد دعا نہیں دینا چاہیے، غصے میں بھی بچوں کو دعا دینا چاہیے۔ چنانچہ حرمین شریفین کے جو امام ہیں قاری عبد الرحمن السدیس، ان کے بارے میں بڑا عجیب واقعہ انہوں نے اپنے خطبے میں ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا اور میرے گھر پہ کوئی مہمان آنے والے تھے، ان کے لیے لذیذ اور اچھے اچھے پکوان
اور ڈشیں کھانے کی بن رہی تھی. مجھے نہ جانے کیا حرکت سوجی، میں نے ایک مٹھی ریت لی اور جا کے کچن میں رکھی ہوئی ہنڈیا میں اس کو ڈالا. پوری ہنڈیا خراب. ماں آئی، ماں نے ہنڈیا کا ڈھکن کھولا، دیکھا اوفو یہ کیا. سمجھ گئی بیٹے نے کیا. بیٹا وہیں کھڑا تھا، غصے میں آ کر بیٹے سے کہا دور ہو جا، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے. غصے میں کیا کہا؟ دور ہو جا میری نگاہوں سے، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. تو یہ روتے ہوئے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میری ماں کی وہ غصے میں دی ہوئی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. قبولیت کی کوئی گھڑی معلوم نہیں ہوتی. اس لیے اگر بچوں کی حرکت پر دل آزاری ہو تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے دعا دینا چاہیے، بد دعا ہرگز نہیں دینا چاہیے. تو یہ تو آج تو دعا کے آداب ہو گئے. اب ہم جو چل رہے تھے وہ مسائل تراویح کے تو مسئلے ہو گئے تھے نا. تراویح کے بارے میں بات آ گئی. جی مفتی صاحب. ہاں، تراویح کے بعد اب روزے سے متعلق بات کرنی تھی، کیونکہ تراویح مفتی کی صاحب ایک سوال بیچ میں میرے گھر کو کشادہ بنا، اس کے معنی کیا ہے؟ پر گھر کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ کہ میرے گھر والوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہونا. گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ کہ گھر والوں کا، کیونکہ مکان نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول نے گھر کہا. گھر وہ ہوتا ہے جس میں فیسلٹی نہ ہو لیکن ایک دوسرے کے لیے محبت ہو گھر والوں کے لیے. گھر کشادہ ہونے کا یہ مطلب ہے. اس میں کوئی نہیں آسائش کا سامان ہو نہ ہو لیکن ایک دوسرے کے دکھ درد میں بہت زیادہ شامل رہتے ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوں. یہ ہے میرے گھر کو کشادہ کرنے کا مطلب. جی تو تراویح سے متعلق بات آئی تھی. تراویح کی نماز اگر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ کوئی بھی بتائیے. 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں. 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں ہو جاتی ہے 4 رکعت. 4 رکعت میں 20 مفتی صاحب نہیں جو نہیں مجبوری مطلب میں 4 پڑھنا ہے رکعت 4 رکعت نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ پڑھ سکتے پہلا ہیں. ادا کرنا مفتی صاحب. جی سب جی مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں ویسے تو. جی 4 رکعت ایک ساتھ سے پڑھی جائے تو 2 رکعت پہ التحیات تو پڑھنا. جی اگر 2 رکعت پہ تحیات نہیں پڑھی ہے تو پہلی 2 رکعت جائے گی اور پھر لاسٹ ماشاء 2 اللہ رکعت. فرید نے بہت اچھا بتایا. اچھا اب بتائیے گا، فرید ہی بتائیں کہ اگر 4 رکعت پہ جو ریسٹ لیتے ہیں، تھوڑا بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تراویہ. ہیں؟ تراویہ. تراویح نہیں، ترویح. تلبیہ. ترویہ. اچھا 20 رکعت میں کتنے ترویح ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے. ماشاء اللہ. ترویح میں کیا بیٹھ کے پاؤں سیدھے کرنا چاہیے یا کچھ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے؟ پڑھ لینا پڑھ لینا زیادہ زیادہ بہتر ہے. ماشاء اللہ. چلیے روزے سے متعلق بات آئی تھی کہ روزہ کسے کہتے ہیں. روزہ ہو گیا تھا. نہیں. اچھا چلیے آج مفتی روزہ صاحب بتائیں گے آج. جی ہاں. تو تراویح تو پڑھنا ہے نا انشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے یا پڑھتے ہی ہوں گے آپ لوگ تو؟ انشاءاللہ پڑھیں گے مفتی انشاءاللہ. صاحب مطلب 2 رکعت کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ 2 رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے. 4 کی بھی ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے مگر 2 کر کے بہتر پڑھی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا. دیکھیے بلغوا انی ولو آیا، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہم نے سیکھ لی ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت ساری مائیں بہنوں کو یہی نہیں معلوم کہ تراویح کی نماز رمضان کی خاص عبادت ہے اور عورتوں پر بھی ہے. عام طور پہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم پہ تو ہے ہی، تو اس لیے مفتی صاحب 20 رکعت کے اکٹھے بھی نیت کر سکتے ہیں نا؟ جی ہاں کر سکتے ہیں.
اب کہتے ہیں روزے، روزے کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق یعنی صبح صادق کہتے ہیں فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یعنی سحری. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہش یعنی صحبت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. میاں بیوی کے خاص تعلق اور خاص ملاقات کو صحبت بھی کہتے ہیں، ہم بستری بھی کہتے ہیں اور جماع بھی کہتے ہیں. تو روزے کا کیا مطلب ہوا؟ صبح صادق یعنی سحری کے وقت کے ختم اور فجر کے وقت کی اسٹارٹنگ کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہش یعنی صحبت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. عربی زبان میں روزے رکھنے کو صوم اور روزے کھولنے کو افطار کہتے ہیں. روزے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی 183 آیت نمبر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کا انعام اور ثواب دوں گا. میرا بندہ میری رضا اور میری خوشی کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی بغیر کسی شرعی پرابلم اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے پھر وہ اس کی جگہ عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو جو چیز چھوٹ گئی، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو ثواب جو چھوٹ گیا وہ کبھی نہیں مل سکتا. اب یہ تو روزے کی فضیلت کے بارے میں نے حدیث بھی پڑھا تھی اصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. ایک حدیث ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. جس طریقے ڈھال سے دشمن کے وار کو بچایا جاتا ہے اسی طریقے سے روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. روزے کی نیت، روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے. روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنے کا ارادہ کرے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کہنا زبان سے ضروری نہیں، بس دل کا ارادہ ہو تو بھی کافی ہے. روزے کی نیت کا وقت یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیے گا، یہ مسئلہ باریک مسئلہ ہے. رمضان شریف کے روزے، سنت اور نفل روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر یعنی افطار کے بعد سے آدھے دن تک رہتا ہے، آدھے دن تک رہتا ہے. البتہ اگر صبح صادق یعنی فجر سحری کے ختم سے پہلے ہی نیت کر لینا افضل ہے. رمضان کے روزے، سنت روزے، نفل روزے، ان کی کوئی سحری میں نیت نہیں کر پایا یا سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی تو اب 11 بجے سے پہلے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں روزہ نہیں ہوگا اور یہ کہتے ہیں بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا بلکہ فاقہ ہوتا ہے، یہ کم علمی کی بات. روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے بلکہ سحری سنت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے. لہذا اگر کسی نے سحری نہیں کی تو وہ دن 11 بجے سے پہلے
وہ نیت کر سکتا ہے. البتہ سحری میں ہی نیت کر لینا، سحری کے وقت کے ختم سے پہلے نیت کر لینا افضل ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا اگر کوئی بہن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیند سے بیدار ہوئی تو وہ بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتی ہے. آدھے دن سے مراد یہ دیکھ لیں گے کہ پورا روزہ کتنے دن کا پڑ رہا ہے، یعنی سورج فجر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا کتنا وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر 6 بجے صبح صادق ہو یعنی سحری کا ٹائم ختم اور 6 بجے ہی افطار ہو تو پورا دن 12 گھنٹے کا ہوگا اور آدھا دن 12 بجے ہوگا، آدھا دن 12 بجے ہوگا. یہ مسئلے تھے 3 روزوں کے، روزے رمضان کے روزے، نفل روزے، سنت روزے. اس کے علاوہ کچھ روزے واجب ہیں جیسے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جنہیں قضا کے روزے کہتے، منت کے روزے، یا کوئی سنت یا نفل روزے رکھ کر آپ نے توڑ دیے تو اس کی قضا رکھ رہے ہیں. ان تینوں روزوں کے، یا قسم کھائی تھی قسم ٹوٹ گئی اس کا کفارے کے روزے رکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صبح ان 3 یا 4 طرح کے روزوں میں جو واجب روزے منت کے ہوں یا رمضان کے روزوں کی قضا ہو یا اسی طریقے سے کفارے کے روزے ہوں یا سنت یا نفل روزوں کی قضا ہو، تو ایسے روزوں کے لیے صبح صادق سے پہلے ہی نیت کر لینا ضروری ہے. اگر صبح صادق کے بعد یعنی صبح ختم سحری کے بعد ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت کریں گے تو وہ روزہ ادا نہیں ہوگا. البتہ ایک نفل روزہ ہو جائے گا، نفل روزے کا ثواب مل جائے گا. سنت روزے یعنی